ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم جو لوگ مذہب سے متنفر ہوتے ہیں اس میں بھی چند اہم وجوہات میں سے ایک وجہ یہ زیر بحث آتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مذہبی لوگ جب چیزوں کے بارے میں رائے دیتے ہیں تو ایک سخت حکم ہے، ایک سخت لفظ ہے جو استعمال کر دیا جاتا ہے. کہیں پر کہا جا رہا تو یہ کفر ہے، شرک ہے، کہیں پہ بدعت ہے، کہیں پہ ضلالت ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس کا دائرہ کیا ہے؟ ایک مذہبی عالم جب کسی دینی بات سے انحراف ہو رہا ہو تو اس کو بیان کیسے کرے گا؟ اور ہم جب بات کرتے ہیں ہارمنی کی، لوگوں کے احساسات کے، جذبات کے احترام کی، تو وہاں پر کیسے ہم یہ بتائیں گے کہ یہ چیز کفر ہے، شرک ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، لیکن کسی کی اس پر دل آزاری بھی نہ ہو؟ آپ کا اپنا جو پورا فریم ورک ہے، آپ نے جو کام کیا مذہبی چیزوں پہ، اس میں کیسے اس کو ملحوظ خاطر رکھا؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ کسی فرد کے بارے میں حکم لگانے کا حق نہ مجھے ہے نہ کسی عالم کو ہے. اس میں تو ادنیٰ درجے کا تجاوز بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں دین کا ماننے والا ہوں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا، میں کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کرتا. یہ جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے اس کی بنیاد پر ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے. اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن نظریات، خیالات، جو بات ہے اس کا جائزہ بلاگ طریقے سے لینا ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے، ہر عالم کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ بات کہ فلاں بات شرک ہے یا فلاں بات کفر ہے، اس کو لازماً طے کیا جائے گا اور لوگوں کو اس سے متنبہ بھی کیا جائے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص پر آپ کوئی حکم لگا رہے ہیں. اس کا اصول بھی بہت سادہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں 2 سوالوں کا جواب دیا ہے. انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کے نبیوں کو مانو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو. یہ 5 ایمانیات ہیں. اس کے بعد انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اب قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ایک رسول کی حیثیت سے مانا جائے گا. اس کے بعد یہ کہ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، حج کرو. یعنی یہ وہ 5 باتیں ہیں جن کو اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. یہی در حقیقت دین کی بنیاد ہے. یعنی ایمانیات بھی بیان فرما دیے، یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کیا ہے. یہ روایت قرآن مجید کا بیان ہے، لفظ لفظ میں قرآن مجید کا بیان ہے. لہٰذا ان 5 چیزوں میں سے خواہ وہ ایمانیات سے متعلق ہیں، خواہ وہ اسلام کی 5 چیزیں ہیں، کوئی شخص اگر ان کا انکار کر دیتا ہے تو ہم کہیں گے یہ کفر ہے. اچھا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو گواہی دی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو اگر کوئی شخص کسی کو الہ بنائے گا تو ہم اس پر شرک کا اطلاق کریں گے، اس فعل پر. یعنی یہ کہیں گے کہ یہ فعل شرک ہے. اور اگر ان 10 چیزوں کے معاملے میں یعنی 5 ایمانیات اور 5 اسلام کی چیزیں تعویل کی بنیاد پر کوئی انحراف اختیار کیا جائے گا، یعنی یہ تو نہیں کہ انکار کیا جا رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ گمراہی ہے. اچھا. یہ بہت سادہ بات ہے اور اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے متعین کر دیا ہے تاکہ اس بحث کا دروازہ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. تو یہ گمراہی یا یہ انحراف یا یہ شرک یا یہ کفر، یہ بتانا ہر عالم کی ذمہ داری ہے. اس پر کسی معذرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ فرد پر حکم لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. یعنی کوئی فرد ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، میں ادنیٰ درجے میں بھی اس کے اس دعوے کو جھٹلانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کروں. یہ فیصلہ اس عالم کا پروردگار قیامت میں کرے گا. اس کی ذمہ داری نہ مجھے دی گئی ہے، نہ اس کا حق مجھے عطا کیا گیا ہے. لیکن دین بتانا اور یہ بتانا کہ دین میں کیا توحید ہے، دین میں کیا ایمان ہے، دین میں کن ماننوں کو ماننا ضروری ہے، اور دین میں کیا چیز شرک بن جائے گی، کیا کفر بن جائے گی، کیا گمراہی ہوگی، یہ سب چیزیں بتائی جائیں گی، ہر حال میں بتائی جائیں گی. چنانچہ اسی کے ذیل کی وہ چیز ہے جس کو آپ بدعت کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ ہمیں دین دے. اگر اللہ نے جو دین دیا ہے اس میں کوئی شخص کوئی اضافہ کرتا ہے اپنی طرف سے تو وہ بدعت ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ.
تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی کہی ہے، اللہ کے رسول نے بھی کہی ہے. یہی تو اصل میں دین کے علماء کی ذمہ داری ہے. وہ جس وقت لوگوں پر حکم لگاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ قرار دیتے ہیں، لوگوں کو مشرک کہتے ہیں، لوگوں کو کافر کہتے ہیں، تو اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں. اس لیے کہ یہاں پر تو اس شخص نے فیصلہ کرنا ہے، وہ بتائے گا کہ وہ کیا ہے، اور دنیا میں اسی کے بیان کو مانا جائے گا. قیامت میں اللہ تعالیٰ رد کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. وہ ہمارے ایمان کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ہم بندے وہاں پر اپنا عجزی پیش کر سکتے ہیں. یہ تو فیصلہ ہے، یہ ان کی عدالت میں ہونا ہے. لیکن جہاں تک دین بتانے کا تعلق ہے اس میں دونوں چیزیں بتائی جائیں گی. یہ بتایا جائے گا کہ یہ ایمان ہے، یہ بتایا جائے گا یہ کفر ہے، یہ بتایا جائے گا کہ یہ شرک ہے، یہ بتایا جائے گا یہ توحید ہے، یہ بتایا جائے گا کہ یہ بدعت ہے، یہ بتایا جائے گا کہ یہ سنت ہے، اور یہ بتایا جائے گا کہ کسی شخص نے اس معاملے میں کوئی ایسا انحراف تو نہیں کر لیا جس پر گمراہی کا، اور عربی زبان میں گمراہی کو ضلالت کہتا ہے، اس کا اطلاق کیا جائے گا. تو بالکل واضح اور سادہ بات ہے. اس میں لوگ خلط مبس پیدا کرتے ہیں. یعنی ایک طرف صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص پر فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور دوسری جانب اگر کسی بدعت، اگر کسی گمراہی، اگر کسی کفر اور شرک کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہ ہے اور اس کے دلائل دیے جائیں تو اس پر فوراً سیخ پا ہوتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری توہین ہو گئی ہے. نہیں، یہ کسی فعل پر حکم ہے، یہ علم کا مسئلہ ہے. فرد پر حکم لگانے کا کسی کو کوئی حق نہیں. ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا. چند ضمنی سوالات میں چاہتا ہوں بھی آپ کے سامنے رکھوں. کل ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی گزشتہ کل سر سید احمد خان کے اصول تفسیر پہ. آپ نے ان اصول تفسیر میں جو غلطی ہے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس کو ایک بڑی معصیت سمجھتا ہوں. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، گمراہی ہو گئی، یہ معصیت کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں معاملے میں جو بات کہی ہے اگر وہ ہماری عقل پر پوری نہیں اترے گی تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، تو اس میں فیصلہ کن حیثیت کس چیز کی ہو گئی؟ عقل کی. تو یہ میرے نزدیک اللہ کی نافرمانی ہے. تو معصیت عربی زبان میں اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں. میں جب خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھوں گا یا روزہ نہیں رکھوں گا تو اس کو معصیت ہی کہا جائے گا. اسی طرح عقائد کے معاملے میں بھی اگر کوئی شخص کوئی بات کہے گا، یہ تو بڑا یعنی ہلکا لفظ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کے حکم کو مانا پہلے جائے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ عقلی لحاظ سے کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. پہلی چیز حکم کا اس بات ہے. یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہ حکم قرآن میں ہے، یہ حکم مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ایک عمل کی حیثیت سے نقل ہوا ہے، یہ سنت ثابتہ ہے، وہ حکم پہلے بیان ہی مانا جائے گا. اس کے بعد کی یہ بحث ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا مقصود ہے. اور کسی مقصد کو بیان کرتے ہوئے آپ حکم کو معطل نہیں کر سکتے. حکم جیسے کہ ہے، جس طرح کے دیا گیا ہے، اسی کو ماننے کا نام دین ہے. ٹھیک. اچھا عام صاحب، بھی آپ نے جو حوالہ دیا حدیث جبریل کا اور اس میں بتا دیا کہ ایمان کے تحت اور اسلام کے تحت 5 عنوانات، 5 چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اس سے کوئی انحراف کرے گا تو پھر اس فکر کے اوپر، اس فعل کے اوپر خدا کے دین کی روشنی میں حکم لگانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اس میں سے ایک چیز مثلا مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیغمبر پر ایمان. پیغمبر پر اب ایمان کے تقاضے، ایک نقطہ نظر یہ بتاتا ہے کہ اس کو آپ حاضر ناظر بھی مانیں، اس کو علم الغیب والا بھی مانیں، اور جو اس سے انحراف کرے گا ہم کہیں گے پیغمبر پہ ایمان نہیں لا رہا، لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ پیغمبر کی اہانت یا پیغمبر کی اطاعت نہ کرنے کا فتویٰ لگا دیں. تو یہ رستہ تو پھر کبھی نہیں رکے گا کہ میں اپنی نظر میں دوسرے کو خارج کر رہا ہوں، دوسرا اپنی نظر میں مجھے خارج کر رہا ہے. میں نے اسی لیے سب سے پہلی بات یہی کہ کسی پر حکم لگانے کا آپ کو حق ہی نہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیں. دوسرے یہ کہ آپ کیا حکم لگانے جا رہے ہیں. انکار کا حکم لگا رہے ہیں تو انکار تو اس نے کسی چیز کا نہیں کیا. کیا اس نے پیغمبر کا انکار کیا ہے؟ کیا پیغمبروں کا انکار کیا ہے؟ کیا اس نے ملائکہ کا انکار کیا ہے؟ کیا اس نے اللہ کا انکار کیا ہے؟ تو انکار اگر کر دیا جائے، اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، یہ فرد سے متعلق چیز ہے. اس کا انکار کر دینے کا نام کفر ہے. اور جس چیز کو آپ گمراہی کہتے ہیں یا عربی زبان میں ضلالت کہتے ہیں، وہ تعویل کی بنیاد پر ان 10 چیزوں میں سے کسی چیز سے انحراف ہے. تعویل کی بنیاد پر، یعنی اگر انکار کر رہے ہیں تو پھر تو سیدھا کفر ہے. ماننے سے انکار کر دیا. تو کسی کفر کو کفر کہنا یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے، لیکن فرد جس نے اس کا ارتکاب کیا ہے وہ کافر ہو گیا ہے، وہ غیر مسلم ہو گیا ہے،
وہ ظالم مضل ہے، یہ کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کریں گے۔ یہاں اس شخص کا بیان ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں اس سے معاملہ کیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو بس میرے لیے وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کی پوری جماعت میں کسی شخص کو، کسی عالم کو، کسی حکومت کو اس کے اس دعوے کو جھٹلانے کا کوئی حق نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سے جب ہم کسی شخص کے فعل پر حکم لگاتے ہیں اور دین کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے کفر، شرک یا مثال کے طور پہ ضلالت یا گمراہی کا ارتکاب کیا ہے، تو میں پھر عرض کر دوں، یعنی اس شخص نے ارتکاب کیا ہے، یہ زیر بحث ہی نہیں آنا چاہیے کبھی بھی۔ وہ جو نقطہ نظر بیان کر رہا ہے، جو نقطہ نظر بیان کر رہا ہے، اس پر بات کی جائے گی۔ ٹھیک۔ ارتکاب تو اس کا فعل ہے، اس پر تو مجھے حکم لگانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جی میرے نزدیک ملائکہ یہ ہیں، میرے نزدیک نبی یہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ نبی اصل میں ارسطو، افلاطون کی طرح کے حکماء ہوتے ہیں۔ تو اب اس نے نبی کا انکار نہیں کیا، لیکن ایک ایسی تعویل کر دی ہے کہ جو سری انحراف ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ ٹھیک۔ تو پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کسی شخص پر یا اس کے کسی فعل پر یہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ فعل کو کس حیثیت سے پیش کر رہا ہے، تو وہ دیکھا جائے گا۔ جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے وہ بات کیا ہے یا وہ عمل کیا ہے، تو اس عمل کے بارے میں یا اس بات کے بارے میں یہ لازماً لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان 10 باتوں میں سے کسی کے انکار پر کفر کا حکم لگائیں گے، آدمی زیر بحث نہیں ہے اس بات پر۔ اسی طریقے سے اگر ان میں تعویل کی بنیاد پر کوئی انحراف ہوتا ہے صریح، تو اس کے اوپر ہم ضلالت یا گمراہی کا حکم لگائیں گے۔ اس میں کوئی اضافہ ہوا، کوئی چیز بھی ہوئی، کسی نوعیت کا انحراف ہے، بدعت بھی اسی نوعیت کا ایک انحراف ہوتا ہے، تو اس پر یہ حکم لگائیں گے۔ اس کے بعد بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں لوگ مختلف آراء دیتے ہیں، وہاں بس غلط یا صحیح کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ یعنی میرے نزدیک یہ تعویل درست ہے، آپ کے نزدیک غلط ہے، میں اس کے دلائل دے دوں گا۔ یہ علمی چیزیں ہیں، یہ دین کا ایکڈیمک حصہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ سیدنا سلیمان کا تخت لانے کا معاملہ ایسے ہوا تھا، ایک دوسرا آدمی کہتا ہے اس کے نزدیک ایسے ہوا تھا۔ ظاہر اس میں قرآن کی تعویل کی جا رہی ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ جنوں پر پہرے لگا دیے جاتے ہیں یا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، یہ ایک طرح کی تعبیر ہے جو اختیار کی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں، دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت وہ چیزیں ہیں جن کو ایکڈیمک چیزیں کہنا چاہیے، علمی چیزیں ہیں۔ ان میں غلط یا صحیح کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اس سے زائد کوئی لفظ نہیں بولا جائے گا۔ یہ بالکل متعین بات ہے، اور اگر اس کا ٹھیک لحاظ رکھا جائے تو نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، نہ کسی کی اہانت کا کوئی سوال ہے، نہ کسی کے بارے میں کسی پروپیگنڈے کی کوئی بنیاد بنتی ہے۔ ہر عالم استدلال کے ساتھ صرف بات پر بات کرے گا اور یہ بتائے گا کہ اس کے نزدیک صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس کے نزدیک فلاں اور فلاں چیز ضلالت یا گمراہی ہے، فلاں اور فلاں چیز کفر یا شرک ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، یہ آپ بہت اصرار سے فرما رہے ہیں کہ فرد کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کفر کا ارتکاب کیا اور ہم پر واضح ہے کہ اس کا یہ فعل کفر پر مبنی ہے، تو اب اس کے کچھ نتائج مرتب ہوں گے۔ یعنی اگر وہ اس پر اصرار کر رہا ہے تو اس کا مطلب کفر پہ کھڑا ہوا ہے، تو اب مومن کے ساتھ تو شادی ہو سکتی ہے، اگر کفر پہ کوئی اصرار کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا تجدید نکاح بھی ہونا چاہیے، لہٰذا اس کو کلمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ تو یہ فرد کو فکر سے علیحدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کب کفر پر اصرار کیا؟ وہ تو بار بار یہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، بار بار اپنے اسلام پر اصرار کر رہا ہے۔ اصل میں آپ اس کے کفر پر اصرار کر رہے ہیں جس کا آپ کو حق ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، اب اس کے ساتھ آپ کی بحث ہے، یہ بحث علمی طریقے سے ہوگی، اور اس میں جو بات کہی جا رہی ہے اس پر حکم بھی لگایا جائے گا، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات کہنے کا نہ مجھے حق ہے نہ آپ کو۔ اس کا اقرار ہی اصل میں اس کی شناخت ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو وہ دنیا میں مسلمان ہے۔ ٹھیک۔ آخری سوال مولانا صاحب، ایک شخص سے کہتا ہے کہ آپ میری جس فکر پہ حکم لگا رہے ہیں میں اس کو شرک نہیں سمجھتا، میں اس کو کفر نہیں سمجھتا، میرے یہ دلائل ہیں، تو کیا اب اس صورت میں بھی میں اس کی فکر کو شرک کہوں گا تو اس سے اس کی دل آزاری نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ تو اس نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ اس کے نزدیک یہ شرک نہیں ہے، لوگ اس کے دلائل سے مطمئن ہیں تو مان لیں۔ میرے نزدیک یہ شرک ہے تو میرے دلائل کو بھی سن لیں۔ یہاں بات پر استدلال ہو رہا ہے، یہاں کسی پر کوئی حکم نہیں لگایا جا رہا۔